بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم فیڈرل بورڈ کی 9ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود سبق نمبر 2 کتبہ کی بلند خوانی کریں گے اور اسے تفصیل سے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود سبق کتبہ سندھ کے ادب کے لحاظ سے ایک افسانہ ہے، اور افسانہ مختصر کہانی کو کہا جاتا ہے جسے ایک کی نشست میں پڑھا جا سکے۔ اس کے مصنف غلام عباس ہیں، جن کی پیدائش 1982 میں ہوئی ہے اور ان کا انتقال 1909 میں ہوا ہے۔ اردو افسانہ نگاری میں منشی پریم چند کے بعد غلام عباس کو افسانوی ادب میں بہت بڑا شہرت کا مقام حاصل ہے۔ آپ امرتسر کے غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی اور 15 سال کی عمر سے لکھنے کا آغاز کیا۔ ریڈیو پاکستان سے منسلک رہے، حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز سے نوازا اور آپ کے مشہور افسانوں میں آنندی، جاڑے کی چاندنی، دھنک اور گوندنی والا تکیہ وغیرہ مشہور ہیں۔ یہ افسانہ کتبہ، اس کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ صبر بھی کرنا چاہیے۔ یعنی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ محنت کے ساتھ اس کو وہ سب کچھ مل جائے جو وہ چاہتا ہے۔ کئی بار محنت فوری طور پر رنگ نہیں لاتی، کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اس لیے محنت کرنے کے ساتھ ساتھ محنت کا پھل ملنے کے لیے صبر بھی کرنا چاہیے اور اونچے خیالات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ اونچے خیالات کی تکمیل بھی ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، تو محنت کے ساتھ صبر بھی اور محنت کے ساتھ مستقل مزاجی بھی ضروری ہوتی ہے۔ یہ افسانہ کتبہ شریف حسین کے گرد گھومتا ہے، جو ایک معمولی کلرک تھا اور اس نے ترقی کرنے کے لیے شروع میں بڑی محنت کی لیکن مستقل مزاجی نہ دکھائی اور پھر محنت کرنا چھوڑ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے اور محنت کرنے کے بعد صبر سے کام نہ لینے کی وجہ سے شریف حسین کلرک ہی ریٹائر ہوا اور باقی زندگی گزار کر مر گیا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، سبق کی بلند خوانی کر لیتے ہیں اور اسے سمجھ لیتے ہیں۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں، پھلواری کہتے ہیں پھولوں کی کیاری کو، پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی یعنی ایک ہی انداز کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ ہے جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی یعنی رونق عموماً کمروں کی 4 دیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور دوپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چوڑی سڑک، جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ لفظ خس و خاشاک کے معنی ہے سوکھی ہوئی گھاس یا تنکے۔ گرمی کا زمانہ، دوپہر کا وقت، سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اٹھ رہے تھے۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور اس بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے ٹانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک ٹانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی میں ملا کرتا تھا، اور آج کا دن انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا۔ آج خلاف معمول
تنخواہ کے 8 روز بعد اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور وہ گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ اس وجہ سے وہ پیسے اس کے پاس بچ گئے تھے۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھیں اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے سے ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی۔ بس بے فکری ہی بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ تھا نہیں جس کی رکھوالی کرنی پڑے، یعنی گھر میں کوئی ایسی قیمتی دولت نہیں تھی کہ جس کی چوکیداری کرنی پڑے یا جس کی چوری ہونے کا ڈر ہو۔ اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور چاہے تو ساری رات سڑکوں پر گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنا شروع ہوئیں اور ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر کے معنی ہیں دفتری کاغذات کو روانہ کرنے والا، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرڈنٹ، غرض ادنا والا یعنی چھوٹا اور بڑا ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاحت بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، یعنی ان کا گیٹ اپ، ان کا حلیہ ایک دوسرے سے الگ محسوس ہوتا تھا، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیص، یعنی جنہیں سفاری سوٹ کہا جاتا ہے، خاکی زین کے نیکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے۔ 16 ہیٹ کہتے ہیں اس کیپ کو جو زیادہ تر دھوپ سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا ہے، اور زیادہ تر وہ کرکٹر پہنتے ہیں تاکہ چاروں طرف سے دھوپ سے بچاؤ رہے۔ کلائی پر گھڑی باندھے، رنگدار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے یعنی بڑے بڑے پیٹوں والے بابو، چھاتا کھولے یعنی چھتری کھول کر، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید کے ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل گپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، یعنی جو مسائل دفتر کے غل گپاڑے یعنی دفتر کے شور شرابے میں سلجھا نہ پاتے تھے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے، یعنی گھر میں یکسو ہو کر بیٹھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں۔ مگر گھر پہنچتے ہی وہ گر ہستی کے کاموں میں یعنی گھر کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ بعض منچلے تانگے، سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز یعنی چھتری سے بے پرواہ، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی، اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے، یعنی سینے کے بال پسینے سے پوری طرح سے بھیگے ہوئے نظر آتے تھے۔ نئے رنگروٹ کہتے ہیں فوج میں نئے بھرتی ہونے والے سپاہی کو۔ نئے رنگروٹ سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نکٹائی کالر تک لیس۔ نکٹائی کہتے ہیں جو کالر کے بیچ میں شلوار قمیض کے ساتھ گردن کے اندر رومال کی طرح کا ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو نکٹائی کہا جاتا ہے۔ کوٹ کی بالائی جیب میں یعنی کوٹ کی اوپر والی جیب میں 2-2 3-3 فاؤنٹین پین اور پینسلیں لگائے خرامہ چلے آ رہے تھے، یعنی آہستہ آہستہ چلے آ رہے تھے۔ گو ان میں سے زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، گو کے معنی ہے اگرچہ، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ توانیت نہ تھی جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے۔ تمانیت کے معنی ہیں تسلی یا اطمینان، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اور وہ باہم بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے اور نا تجربے کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں، یعنی وہ مکمل طور پر ابھی جوانی کے آغاز میں بھی نہیں تھے، نوجوان تھے، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ یعنی جنہوں نے دنیا دیکھ رکھی ہو، جہاں دیکھ رکھا ہو، گھاک کہتے ہیں تجربے کار بوڑھے کو، یعنی ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاک بھی
جن کی ناک پر سال ہا سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا، اور جنہیں اس سڑک کے اتار چڑھاؤ دیکھتے دیکھتے 25-25 30-30 برس ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی میں ذرا نیچے خمس آ گیا تھا، یعنی ان کی گردن بڑھاپے کی وجہ سے جھک سی گئی تھی، اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونگتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور تھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں، جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ پیدل چلنے والوں میں بہترے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑےپن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالاں نظر آتا تھا، یعنی جو جونیئر تھے ان کی نالائکی پر وہ بیزار سا محسوس ہوتا تھا۔ ایک ٹانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ ٹانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے کنی نکال کر کوچوان کو دی، یعنی اس زمانے کا ایک آنا کوچوان کہتے ہیں ٹانگا چلانے والے کو، اس کو ایک آنا دیا اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، کیونکہ گھر میں کوئی تھا نہیں، گھر والے گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے بجائے سیدھا گھر جانے کے سیدھا مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے گردا گرد یعنی سیڑھیوں کے دائیں بائیں ہر روز شام کو کہنا فروشوں یعنی پرانے برتن بیچنے والوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر قماش کے لوگ یعنی ہر انداز کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والے سیانوں اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جھمگھٹوں کے پاس ایک ایک دو دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں۔ ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصلی حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، یعنی کاریگری کا بہت اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑتے پڑتے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ ہو گئی تھی، یعنی اس قدر بگڑ چکی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا اس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے، گرامو فون کے کل پرزے، جراحی کے آلات یعنی سرجری کے اوزار، ستار، موسیقی کے کالے کو کہا جاتا ہے، بھس بھرا ہرن، پیتل کے لمٹھین، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارہدری سے اکھاڑا گیا ہے، یعنی یہ پتھر کا وہی ٹکڑا ہے جس کے نام پر کتبہ نام افسانے کا رکھا گیا ہے۔ اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا، یعنی اس کی لمبائی کوئی 1.25 فٹ تھی اور عرض 1 فٹ، اس کی چوڑائی 1 فٹ تھی۔ شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا۔ یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا قیمت دریافت کی، یعنی اس کا ارادہ نہیں تھا اسے خریدنے کا، صرف وہ قیمت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ 3 روپے۔ کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اس سے اس کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا۔ کیوں حضرت چل دیے؟ آپ بتائیے کیا دیجیے گا؟ وہ رک گیا۔ اسے یہ ظاہر ہوتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی، اس نے محض اپنے شوق کے تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی، یعنی اس کا ارادہ بالکل نہیں تھا خریدنے کا۔ اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو، کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے گا کہ یہ کوئی کنگلا ہے جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی حرص پوری کرنے آیا ہے، ہم تو 1 روپیہ دیں گے۔ یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 100 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے 12 آنے کیوں نہ کہیں، یعنی زیادہ پیسے اگر بتا دیتا تو ہو سکتا تھا یہ مجھے نہ دیتا،
اب لوٹنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا سا بھی نقص نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے۔ یعنی اب وہ کسی خامی کی تلاش میں تھا کہ کوئی خامی دیکھ کر وہ اس سودے کو کینسل کر دے اور کہے کہ اس میں یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے میں نہیں خرید سکتا۔ مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا کیوں بیچنا قبول کیا تھا۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف یعنی ایک استعمال اس کے ذہن میں آیا۔ اس نے سوچا خدا کے کارخانے عجیب ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، کیا عجب اس کے دن پھر جائیں، وہ کلٹ درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرڈینٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے، 40 روپے سے بڑھ کر 400 روپے ہو جائے، یا نہیں تو کم از کم ہیڈ کلر کی صحیح، پھر اسے ساجھے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے، یعنی کرائے کے مکان کو چھوڑ کر وہ اپنا مکان خرید سکے، بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر نصب کر دے۔ یعنی وہ دل ہی دل میں اپنے خیالات میں سوچنے لگا کہ کیا پتہ کبھی وہ بہت بڑا آفیسر بن جائے اور اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کرا کے دروازے کے باہر لگا دے، تختی کی صورت میں، کتبے کی صورت میں۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا یا اب اسے محسوس ہونے لگا گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہوتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا کام کرنے کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی سعی لا حاصل کے بعد یعنی ناکام کوشش کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چلا تھا۔ مگر سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوش آئند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے، یعنی وہ اپنی خیالی دنیا میں رہنے لگا کہ کبھی نہ کبھی میں بھی ترقی کر کے ایک امیر آدمی بن جاؤں گا۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا اور اسے تنخواہ ملی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، یعنی جو اس پتھر پر نام کھود کر لکھنے والے کاریگر ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ٹکڑا لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے اس پر اس کا نام کندہ کر کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بنا دی، یعنی خوبصورتی سے شریف حسین کا نام لکھ دیا اور اس کے بعد اس پر چھوٹی چھوٹی یعنی خوبصورت سے پھول بنا دیے۔ سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا، یعنی اتنے بڑے بڑے حروف میں پہلی مرتبہ اتنا واضح لکھا ہوا نام اس نے دیکھا تھا، تو اس وجہ سے اسے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبہ پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ کر دیا تھا، یعنی اسے اندر ہی اندر اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ راستے میں بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے نام کو اخبار میں سے نکال کر بار بار پڑھے اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب جیسے اس کے ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے ان خیالات کو نہ بھانپ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا یعنی تالا کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے، کیونکہ چھوٹا سا مکان تھا اس کا، تو لہٰذا ایسی کوئی باہر جگہ ہی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جہاں پر وہ لگا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑی لگائے جاتے ہیں، ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر پڑے، یعنی بڑا سا گیٹ ہو، بنگلے نما ہو، جس کے باہر یہ کتبہ لگایا جائے اور آتے جاتے لوگ اسے دیکھ کر پڑھ سکیں۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبہ کو کہاں رکھوں۔ اس کے ایک حصہ مکان میں 2 کوٹریاں یعنی 2 کمرے، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹری میں تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے،
یعنی الماری ایسی ٹوٹی ہوئی تھی کہ اس کے دروازے بھی نہیں تھے۔ بالآخر اس نے کتبے کو ایک بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبہ پر ہی پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتی، دفتر کی مشقت کی تکان یعنی دفتر کی محنت کی تھکاوٹ کسی قدر کم ہو جاتی، یعنی جب وہ اس کتبے کو دیکھتا تو خوشی سے اس کی ساری تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہوتا ہے، یعنی اس سے کوئی رہنمائی چاہتا، تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتی۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان پیدا کر دیتی۔ افسر کی ایک ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ جب تک اس کی بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں میں مگن رہا، نہ دوستوں سے ملتا نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلد ہی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ وہ سکون ہی ملا۔ اب جب اس کے بیوی بچے آ گئے تو اب وہ اتنے کاموں میں مصروف ہو گیا کہ اس کو فرصت ہی نہ ملی۔ ایک بار پھر گرہستی کے فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ یعنی ابتدا میں جو جوش، جو ولولہ اور جو لگن تھی وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ کی الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ یعنی اس نے محنت نہ کی اور بس اپنے طور پر افسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ کہیں اس کا بیٹا کتبہ کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اسی صندوق ہی میں پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو صندوق سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا، لکڑی کے اس پرانے بکس میں ڈال دیا جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بیکار صابندانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی ہی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ شریف حسین نے اپنے مستقبل کے متعلق زیادہ سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دفتروں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا تھا کہ ترقی لطیفہ غیبی سے نصیب ہوتی ہے۔ یعنی جس منصب کا وہ خواہش مند تھا اس کے لیے وہ محنت کرنے کے بجائے اس نے ترقی کا سارا انحصار نصیب پر ڈال دیا۔ کڑی محنت جھیلنے اور جان کھپانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی تنخواہ میں ہر دوسرے برس 3 روپے کا اضافہ ہو جاتا، جس سے بچوں کی تعلیم وغیرہ کا خرچ نکل آتا اور اسے زیادہ تنگی نہ اٹھانی پڑتی۔ پے در پہ مایوسیوں کے بعد، یعنی مسلسل مایوسیوں کے بعد، جب اس کو ملازمت کرتے 12 برس ہو چکے تھے اور اس کے دل سے رفتہ رفتہ ترقی کے تمام بلبلے نکل چکے تھے اور کتبے کی یاد ذہن سے مغ ہو چکی تھی، یعنی وہ کتبے کو بھول چکا تھا، تو اس کے افسروں نے اس کی دیانتداری یعنی ایمانداری اور پرانی کارگزاری کا خیال کر کے اسے 3 مہینے کے لیے عارضی طور پر درجہ اول کے کلرک کی جگہ دے دی جو چھٹی جانا چاہتا تھا۔ یعنی اس کے دفتر کا ایک اول درجے کا کلرک تھا جو چھٹی پر جانا چاہتا تھا، جس کی جگہ اسے 3 مہینے کے لیے رکھ لیا گیا۔ جس روز اسے یہ عہدہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے تانگے کا بھی انتظار نہ کیا بلکہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پیدل ہی بیوی کو یہ مژدہ سنانے چل دیا۔ اس نے سوچا تانگے کے انتظار میں دیر ہو جائے گی، تو اس نے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے یہ خوشی کی خبر بیوی کو سنانے کے لیے گھر کی طرف چل پڑا۔ شاید تانگا اسے کچھ زیادہ جلدی گھر نہ پہنچا سکتا۔ اگلے مہینے اس نے نیلام گھر سے ایک سستی سی لکھنے کی میز اور گھومنے والی کرسی خریدی۔ میز کے آتے ہی اسے پھر کتبے کی یاد آئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوئی ہوئی امنگیں جاگ اٹھی، دوبارہ اس کی خواہشیں جاگ اٹھی۔ اس نے ڈھونڈ ڈانڈ کے کاٹ کی پیٹی میں سے کتبہ نکالا، صابن سے دھویا، پہنچا اور دیوار کے سہارے میز پر ٹکا دیا۔ یہ زمانہ اس کے لیے بہت کٹھن تھا کیونکہ اس کے افسروں کو اپنی برتر کارگزاری دکھانے کے لیے چھٹی پر گئے ہوئے کلرک سے دگنا کام کرتا۔ یعنی اس نے سوچا کہ وہ کلرک جب اپنی چھٹی سے واپس آئے اس سے پہلے میں اپنا کام اتنا اچھا کر کے دکھاؤں تاکہ میری ترقی ہو جائے۔ اپنے ماتحتوں کو خوش رکھنے کے لیے بہت سا ان کا کام بھی کر دیتا
گھر پر آدھی رات تک فائلوں میں غرق رہتا، پھر بھی وہ خوش تھا۔ ہاں، جب کبھی اسے اس کلرک کی واپسی کا خیال آتا تو اس کا دل بھجا جاتا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا ممکن ہے وہ اپنی چھٹی کی میعاد بڑھوا لے، یعنی اپنے ہی طور پر وہ سوچتا کیا پتا وہ 3 مہینے سے زیادہ مزید چھٹیاں لے لے، ممکن ہے وہ بیمار پڑ جائے، ممکن ہے وہ کبھی نہ آئے۔ مگر جب 3 مہینے گزرے تو نہ اس کلرک نے چھٹی کی میعاد بڑھوائی اور نہ بیمار ہی پڑا۔ اس کے بعد جو دن گزرے وہ اس کے لیے بڑی مایوسی اور افسردگی کے تھے۔ تھوڑی سی خوشحالی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنی حالت پہلے سے زیادہ اختر معلوم ہونے لگی تھی، کیونکہ ایک اونچی پوسٹ پر رہ چکا تھا۔ اب اسے دوبارہ نیچے کی پوسٹ پر آ کر کام کرنے میں اسے مشکلات ہو رہی تھی۔ اس کا جی کام میں مطلق نہ لگتا تھا، مزاج میں آلکس اور حرکات میں سستی سی پیدا ہونے لگی۔ ہر وقت بیزار سا رہتا، نہ کبھی ہنستا نہ کسی سے بولتا چالتا۔ مگر یہ کیفیت چند دنوں سے زیادہ نہ رہی۔ افسروں کے تیور جلد ہی اسے راہ راست پر لے آئے، یعنی جب اس نے سستی دکھانا شروع کی تو افسروں کی ڈانٹ ڈپٹ نے اسے دوبارہ راہ راست پر آنے پر مجبور کر دیا۔ اب اس کا بڑا لڑکا 6ٹھی میں پڑھتا تھا اور چھوٹا 4تھی میں، اور منجھلی لڑکی یعنی درمیانی لڑکی ماں سے قرآن مجید پڑھتی، سینہ پرونا سیکھتی اور گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاتی۔ باپ کی میز کرسی پر بڑے لڑکے نے قبضہ جما لیا۔ وہاں بیٹھ کر وہ اسکول کا کام کیا کرتا، کیونکہ میز کے ہلنے سے کتبہ گر جانے کا خدشہ رہتا تھا، اور پھر اس نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی، اس لیے اس لڑکے نے اسے اٹھا کر پھر اس بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ سال پر سال گزرتے گئے۔ اس عرصے میں کتبے نے کئی جگہیں بدلیں، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹھ کے بکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہی کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کو کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ رنگ پیلا پڑ جانے سے کتبہ الماری میں رکھا ہوا بدنما معلوم ہوتا تھا، مگر اب کاغذی پھولوں کے سرخ رنگوں سے الماری میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور ساری کوٹری دمک اٹھی تھی۔ اب شریف حسین کو ملازم ہوئے پورے 20 سال گزر چکے تھے۔ اس کے سر کے بال نصف سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، یعنی آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، اور پیٹھ میں گدی سے ذرا خم آ گیا تھا، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے کمر جھک گئی تھی۔ اب بھی کبھی کبھی اس کے دماغ میں خوشحالی اور فارغ البالی یعنی فرصت کے خیالات چکر لگاتے، مگر اب ان کی کیفیت پہلے کسی نہ تھی کہ خواہ وہ کوئی کام کر رہا ہو تصورات کو اڑا لے جاتی۔ اور پھر بیٹی کی شادی، لڑکوں کی تعلیم، اس کے بڑھتے ہوئے اخراجات، پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے نوکریوں کی تلاش، یہ ایسی فکریں نہ تھیں کہ پل بھر کو بھی اس خیال کو کسی اور طرف بھٹکنے دیتی۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اب اس کا بیٹا ریل کے مال کے گودام میں کام کرتا تھا۔ چھوٹا کسی دفتر میں ٹائپسٹ تھا اور اس سے چھوٹا انٹرسٹ پر پڑتا تھا۔ اپنے پینشن اور لڑکوں کی تنخواہیں سب ملا کر کوئی 150 روپے ماہوار کے لگ بھگ آمدنی ہو جاتی تھی، جس میں بخوبی گزر ہونے لگی۔ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار شروع کرنے کا بھی تھا، یعنی وہ چھوٹا موٹا کوئی کاروبار بھی کرنا چاہتا تھا، مگر مندے کے ڈر سے، نقصان کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا۔ اپنی کفایت شعری اور بیوی کی سلیقہ مندی کی بدولت اس نے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں خاصی دھوم دھام سے کر دی تھیں۔ ان ضروری کاموں سے نمٹ کر اس کے جی میں آئی کہ حج کرائے، مگر اس کی توفیق نہ ہو سکی۔ البتہ کچھ دن مسجدوں کی رونق خوب بڑھائی، مگر پھر جلدی بڑھاپے کی کمزوریوں اور بیماریوں نے دبانا شروع کر دیا اور زیادہ تر چرپائی ہی پر پڑا رہنے لگا۔ جب اسے پینشن وصول کرتے 3 سال گزر گئے تو جاڑے کی یعنی سردی کی ایک رات کو وہ کسی کام سے بستر سے اٹھا، گرم گرم لحاف سے نکلا تھا۔ پچھلے پہر کی سرد اور تند ہوا تیر کی طرح اس کے سینے میں لگی اور اسے نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے اس کے بہتر علاج معالجے کرائے۔ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ کوئی 4 دن بستر پر پڑے رہنے کے بعد مر گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا مکان کی صفائی کرا رہا تھا کہ پرانے اسباب کا جائزہ لیتے ہوئے ایک بوری میں سے اسے یہ کتبہ مل گیا۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت تھی،
کتبے پر باپ کا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے اور وہ دیر تک ایک محویت کے عالم میں، یعنی ایک کھوئے رہنے کی کیفیت میں اس کی خطاطی اور نقش و نگار دیکھتا رہا۔ اچانک اسے ایک بات سوجھی جس نے اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کر دی۔ اگلے روز کتبے کو ایک سنگ تراش کے پاس لے گیا اور اس سے کتبہ کی عبارت میں تھوڑی سی ترمیم کرائی، یعنی تھوڑی سی تبدیلی کروائی، اور پھر اسی شام اسے اپنے باپ کی قبر پر نصب کر دیا۔ یعنی وہ کتبہ اس کے باپ کی خواہش کے مطابق کسی عالیشان گھر کے باہر تو نہ رکھ سکا، اس کے قبر کے باہر نصب ہو گیا۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے صرف خیالی پلاؤ نہ پکاتا رہے، بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی محنت کو جاری رکھے اور اپنی خواہشات کے پورے نہ ہونے تک صبر بھی اختیار کرے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔